کہ جب پاکستان کا معاملہ ہو، امت کا معاملہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، قرآن کی شہادت کا معاملہ ہو، تو ہمارا پاکستان سید منور صاحب کی قیادت میں یہ عظیم الشان مارچ، یہ احتجاجی مارچ روا ہے. یہ احتجاجی مارچ قرآن مجید کی امریکی اور نیٹو فوجوں کے ہاتھوں بے حکومتی کے خلاف، امریکی اور نیٹو فوجوں کے ہاتھوں بے حکومتی کے خلاف یہ عظیم الشان مارچ امیر اور افراد کے قیادت میں روا ہے. فرمانا یہ ہے ان کی جانب سے اعلان ہے کہ ہم اپنی جان و مال کرتے ہیں، ہم سبوں کی طرف بڑھاتے ہیں، جان و مال نہیں ہے جو اور میرے معزز بھائیوں کارکنان اور اہلیان شہر کراچی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل امریکہ اور نیٹو افغانستان پہ متمکن ہیں، ان کی فوجیں وہاں پر مسلط کی گئی ہیں. افغانستان میں اور ساری دنیا کے اندر آج امریکہ اور نیٹو فوجیوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور مارچ کیے جا رہے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے جب مسلمانوں کے دل اللہ کی عظمت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، قرآن مجید کی صداقت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آج ہم قرآن مجید کی حفاظت کے لیے عہد لینے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے اور ان امریکیوں کو افغانستان سے، پاکستان سے، عراق سے اور تمام دنیا سے نکال کر دم دیں گے اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ضرورت ہوئی تو میدان میں جہاد کریں گے، اپنی جانیں نچھاور کریں گے اور امریکہ کی ان حرکتوں سے نجات حاصل کریں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جدوجہد کے لیے، جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، امریکہ کی بالادستی سے نجات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کراچی شہر دین کا مرکز و محور ہے، یہ عاشقان رسول کا شہر ہے اور یہاں ہمیشہ اس طرح کی حرکتوں کے خلاف پورا کراچی ابھر رہا ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حد نظر تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے ہیں. مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، ایک حزب صلیب لے کے نکلے ہوئے ہیں. ہم اپنی حکومت کو بھی یہ وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ خاموش مت رہو. آج انہوں نے قرآن کی بے حرمتی افغانستان میں کی ہے، افغانستان پہ متمکن ہے. ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور امریکہ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، امریکہ کے سفیر کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے اور قرآن کی عظمت کے لیے اپنی فوج کو، پاکستانیوں کو، سب کو جو ہے حرکت پہ لانا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم میدان میں نکل کر قرآن کی حفاظت کریں گے اور امریکہ کی بالادستی سے نجات حاصل کریں گے. تو امریکہ کو بھی ہماری تحریک انشاءاللہ اس نتیجے پہ ضرور پہنچے گی کہ تمام عالم سے انشاءاللہ امریکہ کو نکال باہر کے دم دیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ.
الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. يا أيها الإنسان نبي الإسلام الفاتحة حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شہر کراچی کے باشیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سوویت رشیا یا سوویت یونین روس کی افغانستان میں شکست کے بعد اس کے پارا پارا ہو جانے، اس کے منتشر ہو جانے کے بعد روس کی ہزیمت اور شکست کے نتیجے میں اس کے سوشلزم اور کمیونزم کو شکست ہوئی، اور ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں افغان مجاہدین نے، کلمہ گو انسانوں نے، فرزندان توحید نے، شمع رسالت کے پرواروں نے، نہتے اور بے سر و سامان لوگوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شہادت کا شوق اور تمنا دلوں کے اندر پال کر روس کی فوجوں کو شکست دی تھی، اس کے سوشلزم کو شکست دی تھی، اس کے مستقبل کو تاراج کیا رہا۔ اللہ کی تائید اور نصرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل شامل حال تھا۔ اسی لمحے پوری مغربی دنیا نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ امریکہ جس کا امام ہے، اس مغرب کی تہذیب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کا اگلا معرکہ اسلام سے ہونا ہے، قرآن پاک سے ہونا ہے، امت مسلمہ سے ہونا ہے۔ امریکہ نے اسی وقت ایک نیا عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا کے سامنے رکھا۔ پورے یورپ نے اس کو قبول کیا، غلاموں کے ذہن نے اس کو قبول کیا، اور بظاہر بڑے پیمانے پر امریکہ کے نئے عالمی نظام کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود کہ مسلمان ملکوں کے جتنے سربراہ ہیں الا ماشاءاللہ امریکہ کی ہاں میں لاتے ہیں، اسی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، اسی کی پالیسیاں بروئے کار لاتے ہیں، اسی کی غلامی کا دور اپنے اور اپنے عوام کی گردنوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی تحریکوں نے، جہادی تحریکوں نے، قال اللہ قال رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والی تحریکوں نے بڑے پیمانے پر جہاد کیا، دعوت اللہ کا کام کیا، رجوع اللہ کی تحریکیں چلائیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریکیں چلائیں۔ مسلمان عوام نے امریکہ کی بالادستی کو کبھی قبول نہیں کیا، اس کے نئے عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کو کبھی قبول نہیں کیا۔ بڑے پیمانے پر مسلمان عوام نے اسلامی تحریکوں کا دم بھرا، جہادی تحریکوں کا ساتھ دیا، اور معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے، اس نعرے کو دور تک پہنچانے کے لیے، اس دعوت کو گھر گھر دستک دے کر پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان متحرک نظر آئے ہیں، پرجوش دکھائی دیے ہیں، میدان عمل میں نظر آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور رجوع اللہ کی تحریک کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہذا امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، عسکری طاقت کو باہر پر جھونک دیا۔ امریکہ نے فلسطینیوں کے مقابلے میں، ان کے حق اور سچ کے مقابلے میں، فلسطینیوں کی جدوجہد کے مقابلے میں، ان کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے مقابلے میں
यहूदियों और सहूनियों को और इसराइलियों की सरपरस्ती की। बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों का इस्तेसाल किया गया, लेकिन फलस्तीनी जमे रहे, इराकी डटे रहे। पूरी दुनिया के अंदर जॉर्ज बुश ने अगर क्रूसेड का ऐलान किया तो फर्जंदान तौहीद सड़कों पर जमा होते रहे, मैदान के अंदर निकलते रहे। और अमेरिका का नया आलमी निजाम, सहूनी और हिंदुआना निजाम, अमेरिका का नया आलमी निजाम, तागूत की फरमारवाई का निजाम, उसको मुस्तरद करते रहे, उसको चैलेंज करते रहे, बड़े पैमाने पर जूते की नोक पर रखते रहे। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये महज इत्तेफाकी मामला नहीं है कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, वो अमेरिका के किसी पादरी ने की हो, वो अमेरिका की हुकूमत उसके कारपरदाजों ने की हो, वो अमेरिका और नेटो की फौजों ने की हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खाके उड़ाए गए, उनके कार्टून बनाए गए। जज और पादरी ने मिलकर कुरान पाक पर मुकदमा चलाया, इसको दहशतगर्दी की नाउज़ुबिल्लाह किताब करार दिया। ये इत्तेफाकी मामला नहीं है, ये हादसाती तौर पर वक़ूअ पज़ीर होने वाले हादसात नहीं हैं। ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है कि मुसलमानों को ये समझाया जाए कि तुम्हारे कुरान और सुन्नत के निज़ाम को हम हरगिज़ राइज नहीं होने देंगे। अगर अमेरिका में इस तरह के वाक़यात पेश आए तो वो भी एक लंबी साजिश का हिस्सा है, आइसोलेटेड किस्म के, अलहदा तन्हा किस्म के वाक़यात नहीं है। इसलिए अमेरिका और उसकी तहजीब के नंबरदार हमारे जरदारी और गिलानी कुरान पाक की बेहुरमती के नतीजे में उसके बावजूद भी होश में नहीं आते हैं। मुस्लिम हुक्मरानों का ये फर्ज बनता था, OIC का इजलास सरबराही बुलाया जाना था, खारजा को जमा करना था, अरब लीग को ये काम करना था। मुसलमानों के जितने प्लेटफॉर्म हैं, मुसलमानों की जितनी इज्तिमाई तंजीमें हैं, उन सबको ये काम करना चाहिए था कि अमेरिका के सफीर को बुलाया जाता, हर जगह अमेरिका से एहतजाज किया जाता, सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाता। लेकिन जो लोग कुरान पाक की बेहुरमती के बावजूद अपनी जगह से टस से मस न होते हो, जिन लोगों के कानों पर जू न रेंगती हो, ये सब अमेरिका का एजेंडा और उसके नए आलमी निजाम को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए पहली बात मैं फिर उसको खत्म करने से पहले दोहराता हूँ कि अमेरिका के नए आलमी निजाम के मुकाबले में हम कुरान और सुन्नत का निजाम चाहते हैं, हम शरीयत और इस्लाम का निजाम चाहते हैं, हम अदल और इंसाफ की मीज़ान चाहते हैं। युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही के मिज़दार तमाम अदियाने बातिला के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करता निजाम उसी को चलता फिरता देखना चाहते हैं। ये एक लंबी लड़ाई है, इंशाअल्लाह इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इसके लिए नारे भी लगाएंगे, हम इसके लिए सड़कें भी नापेंगे, हम इसके लिए आवाज भी बुलंद करेंगे। लेकिन हम इसकी गहराई में जाकर इस मसले को समझने और समझाने, इस साजिश को आश्कार करने और नए आलमी निजाम को खत्म करने के जितने उन्मानात हो सकते हैं उन सबको अपनाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, नागुज़ीर है कुरान पाक के अंदर 3 मरतबा ये बात आई है कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। 2 मरतबा आया है और वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा 1 मरतबा आया है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान पाक का चैलेंज हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान पाक की दावत और पैगाम हमारा जुज़्व बदन है, हमारे रगो रेशे के अंदर सलायत किए हुए और हमारे अंदर खून की तरह दौड़ता है। लिहाजा ये महज इत्तेफाक की बात नहीं है कि आप कुरान पाक हाथ में उठाए हुए हैं। ये हादसाती वाक़या नहीं है, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है, ये हमारी जिंदगी का सबूत है। जिस
طرح سانس آتا جاتا ہے اسی طرح دعوت اللہ اور قرآن کے پیغام کو زندہ اور تازہ رکھنا، قرآن پاک کے عنوانات کو دور تک کہکشاں کی طرح سجانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا میرے دوستو، پوری دنیا کے اندر یہ معرکہ گرم ہے۔ اس سے پہلے معرکہ تھا کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں سوشلزم تحلیل ہو گیا، فضاؤں کے اندر گم ہو گیا، آسمان اس کو اچک کر لے گیا، زمین نے اس کو جذب کر لیا، فضاؤں نے اس کو مسترد کر دیا، ہواؤں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ سوشلزم اور کمیونزم ایک جدوجہد کے نتیجے میں، یعنی دعوت اللہ کے نتیجے میں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں سوشلزم کا ہم نے پامال کیا۔ میں اس ملک کے دانشوروں سے، اہل قلم سے، اداریہ نویسوں سے، کالم نگاروں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حرمت قرآن کے حوالے سے یا توہین قرآن کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے پاس امت مسلمہ کے بعد اپنا ایک عالمی نظام ہے، اور اس عالمی نظام کو، یعنی اسلامی نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو، قرآن پاک کی خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے کہ اس نظام کو قیامت سے پہلے ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر قائم ہونا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناگوار گزرے، کوئی تہذیب اسے اپنانے کو تیار نہ ہو، کسی دائرے میں استخلاف احتجاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے گا۔ لہذا اہل علم کا یہ فرض ہے، دانش الدین اشبالوں کا یہ عنوان ہے، اداریہ نویسوں اور کالم نگاروں کو اسلام کی اس حقانیت کے بارے میں، قرآن پاک کی اس پیشن گوئی اور سچائی اور خوشخبری اور بشارت کے بارے میں، اور مسلمانوں کے معاشروں کے اندر بالخصوص اسلامی تحریکیں جس طرح رواں دوا ہیں، جہادی تحریکیں جس طرح لوگوں کا اپنی طرف بلا رہی ہیں، اس پورے عنوان کو اثر نو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی جو لوگ جمع ہیں، اکٹھے دور تک نظر آتے ہیں، ان سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم غلبہ دین کی تحریک کے سپاہی ہیں، ہم غلبہ دین کی تحریک کے کارکن ہیں، ہم غلبہ دین کی تحریک میں شامل ہیں، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلے ہیں۔ لہذا امریکی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اس تہذیب کے نمبردار یہ دعوے اور فیصلے کرنا چھوڑ دیں کہ وہ زرداری اور گیلانی کے واسطے سے اسلام کو اس ملک میں سرنگوں کر سکیں گے اور قرآن پاک کی دعوت کو ذہنوں سے محو کر سکیں گے، اس بات کو انہیں بھول جانا ہوگا۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں، ایمان کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، آپ کے رگ و ریشے کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گم ہیں۔ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر صف بندی کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اندر سیکولر لابی سے تعلق رکھنے والے گنتی کے محدود چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ دلیل سے اپنی بات کریں، وہ دلیل سے ہماری بات سنیں، وہ اپنے مقام اور منصب کے مطابق معاشرے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے درمیان اپنے سیکولرزم کی ترویج کریں۔ اس ملک کے اندر سوشلزم کی بڑی ترویج اور اشاعت ہوئی ہے۔ اس ملک کے اندر آج لبرلزم کے حوالے سے، سیکولرزم کے حوالے سے جس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس تہذیب کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم تہذیب کا مقابلہ تہذیب سے کرنا چاہتے ہیں، ہم کلچر کا مقابلہ کلچر سامنے رکھ کر کرتے ہیں، ہم استدلال کا جواب استدلال سے پیش کرتے ہیں، ہم فلسفے کے مقابلے میں فلسفہ لے کر آتے ہیں۔
ہم نظریے کے مقابلے میں نظریہ لے کر آتے ہیں، ہم کاموں کے مقابلے میں نعرے لے کر آتے ہیں، ہم جدوجہد کے مقابلے میں جدوجہد کے پیکر لے کر آتے ہیں، ہم کشمکش کا ہر عنوان دور تک سجاتے ہیں۔ ہماری جدوجہد پرامن ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہمارے پاس قرآن و برہان موجود ہے، ہمارے پاس دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی طاقت موجود ہے، ہمارے پاس دل و دماغ کی دنیا کو مسخر کرنے مفتوح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پاک حیات طیبہ موجود ہے۔ آپ کو یہ کام بڑے پیمانے پر کرنا ہے، دلوں پہ دستک کیجئے، دلوں کو کھٹکھٹائیے، انسانوں سے میل ملاقات کیجئے، نرمی گفتار کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں کو جیتیے، اور قرآن پاک ایک محکم دلیل کی حیثیت سے ایک اس کے تزکیے کو، اس کی تعمیر سیرت کو، اس کی کردار سازی کو، اس کی جدوجہد کو دور تک پہنچائیے اور پھیلائیے۔ اس کے میرے دوستوں، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس جدوجہد کو جاری رہنا ہے، بڑے پیمانے تک دور تک پہنچنا ہے، اور لوگوں سے میل ملاقات میں اس مسئلے کو سمجھانا ہے کہ نئے عالمی نظام مغرب کے تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ہم اسلام کے عادلانہ نظام، ہم قرآن پاک کے منصفانہ نظام، محمود و عیال جس میں ایک صف پہ کھڑے ہو، اگر غربت ختم ہوگی قرآن کے نظام سے ختم ہوگی، اگر بے روزگاری سے نجات ملے گی قرآن پاک کے نظام کے نتیجے میں ملے گی، ورنہ بے روزگاری اور زرداری ایک کھوٹے سکے کے دو رخ ہے۔ جب تک زرداری ہوں گے مہنگائی بے روزگاری ہوگی، جب تک گیلانی ہوں گے، جب تک سیکولر ڈیموکریسی ہوگی، اس کے نتیجے میں لوگ کنگال ہوتے چلے جائیں گے، قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ہوش ربا گرانی دور تک پہنچے گی۔ اگر آپ کو دنیاوی مسائل سے بھی نجات پانی ہے تو قرآن کی طرف چلنا اور پڑھنا ہوگا، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا اور پکارنا ہوگا، اور بڑے پیمانے پر اس دعوت کا بیکر بن کے جو لوگ آج 1 گھنٹے اس کام میں صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس توہین کے نتیجے میں جو امریکہ اور نیٹو فورسز کی طرف سے ہوئی ہے، قرآن پاک کی اس بے حرمتی کے نتیجے میں جو لوگ 1 گھنٹہ کام کرتے تھے 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے روز نکالے، اس سے زیادہ وقت نکالے، تاکہ قرآن پاک کا جو اصل اور حقیقی مقام ہے اور اس کا جو حقیقی تعارف ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جا سکے، آگاہ کرایا جا سکے، اور ان راستوں پر چلایا جا سکے۔ میں ایک بار پھر اپنے حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہیں اقدام کرنا چاہیے کہ امریکہ کے خلاف مذمتی قرارداد پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنی چاہیے، جس پارلیمنٹ کو آصف زرداری صاحب خطاب کرنے والے ہیں، جس جوائنٹ سیشن سے وہ خطاب کرنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلے امریکہ کے خلاف قرارداد مذمت آنی چاہیے، نیٹو فورسز کے حوالے سے، قابض فوجوں کے حوالے سے افغانوں کی حمایت میں قرارداد آنی چاہیے، اور قرآن پاک کے اوپر جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کو جلا ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔